یہ مثلث کا دو پایا جو ہے نقش ہے، عاملین کے جب نقش فعل ہونے لگتے ہیں اور وہ نقش کام نہیں آتے اور دیا ہوا نقش کام صحیح نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نقش جو ہے مثلث کے اندر سب سے جاندار نقش ہے اور یہ تسخیر خلائق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بہت سے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل تو اس کے اندر جو چیز بھری جاتی ہے اس کے اعتبار سے یہ الگ الگ چیزوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، جس سے نقش بنتا ہے، نقش کی اپنی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے اور جو چیز آپ اس میں بھر رہے ہیں اس کی ایک اپنا اصول ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اس کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے، کیونکہ یہ نقش عاملین کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، اس لیے ہم نے یہاں اس کا اصول سمجھانا مناسب سمجھا، کیونکہ جو لوگ عامل بننا چاہ رہے ہیں انہیں ہر نقش کے تمام اصول سے اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم اکثر سے تو واقف ہونا ہی چاہیے۔ ہم یہاں زیادہ اصول بھی ذکر نہیں کرتے، نہیں تو ہم جو نقش کے اصول جانتے ہیں وہ تقریباً 1000 سے اوپر بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو ہم یہاں بہت کمی کے ساتھ اصول، بس موٹے موٹے اصول بتا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ بہت مضبوط اور پائے کے زبردست عامل بن سکتے ہیں۔ خیر، تو اب آپ اس کو یہاں سمجھیں اچھے سے۔ دیکھیے، اس کی اپنی چال ہوتی ہے۔ اپنی چال نقش کی اسے کہتے ہیں جو اس کے اصل خانے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، نقش کے خانے اس طرح نہیں گنے جاتے بس جیسے لائن ہوتی ہے اس طرح گنتے ہیں، بلکہ نقش کی چال کے اپنے خانے ہوتے ہیں، وہی اس کا پہلا، دوسرا، تیسرا خانہ ہوتا ہے جو اس کی چال کے خانے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ترتیب سے ہیں خانے، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8۔ اس کے اندر اسی ترتیب سے خانے ہیں، یہ اس کے اصل خانے ہیں۔ جب ہم آگے کسی چیز سے نقش بھریں گے تو اس ترتیب پر اس کی خانوں کے چالوں کو بھریں گے۔ اب ہمیں یہ دو پایا نقش بنانا ہے، یہ بڑا اس لیے بنا دیا تھوڑا دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ہمیں لفظ اللہ سے یہ نقش پر کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کے دو طریقے ہیں، اس میں سے میں پہلا طریقہ یہاں سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، لفظ اللہ کے جو ہوتے ہیں یہ 66 عدد ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو ضلع سے 1 2 3، یہ اس کا ضلع ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے بس 3 سے، اصول اس کا 3 ہے۔ 3 سے تقسیم کریں گے تو 22 آیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو 22، اب یہ جو نتیجہ آیا ہم اس کے کون سے خانے میں لکھیں گے؟ پہلے نمبر سے چال نہیں شروع کریں گے اس میں، اب تک تو ہم نقش کے پہلے خانے سے چال شروع کرتے آئے ہیں، اس میں پہلے سے نہیں، 5 نمبر کے خانے سے چال شروع ہوگی۔ یہ رہا اس کا 5 نمبر یہاں، ٹھیک ہے؟ تو 22 ہم یہاں لکھیں گے، یہ رہا، ٹھیک ہے؟ اس کا ڈبل، 22 کا ڈبل کر کر ہم دوسرے خانے میں لکھیں گے۔ جی ہاں، 22 کا ڈبل 44 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رہا، سمجھ گئے؟ یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں، 5ویں سے شروع کریں گے، 5ویں کے بعد پھر دوسرے کا نمبر، یہ دو باتیں ہو گئیں جب ہم لفظ اللہ سے بھر رہے ہیں۔ یہاں میں نے لفظ اللہ سے بھرا ہے، آپ کسی بھی آیت کے، سورت کے، یا پھر اس کے اعداد نکال کر اس سے اس کو بھر سکتے ہیں، کسی بھی نام سے اللہ کے، جو جس کے مطابق بیٹھتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں، جس مرض کا آپ کو دینا ہو۔ اب یہ 44 ہم نے یہاں لکھ دیا، 44 کیونکہ اس کا ڈبل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے پہلے خانے کی طرف، اور اس کا اصول ہوتا ہے کوئی سا بھی آپ کسی بھی عدد سے بھریں یہاں، یعنی کچھ بھی نام ہو، تو یہ کرنے کے بعد آپ یہاں 9 لکھیں گے، یہ یاد رہے، پہلے خانے میں۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد چھٹے خانے میں ہم پہلے خانے کا ڈبل کر دیں گے، وہ ہوگا 9 کا 18۔ دو چالیں ہو گئی اس کی، کہ ایک تو ہم نے جو 22 آیا تھا اس کو یہاں رکھا، یہاں کا یعنی یہاں سے مراد 5ویں خانے میں، 5ویں کے بعد دوسرے خانے میں ہم نے اس کا ڈبل کر دیا 5ویں خانے کا۔ ایک چال تو 5 اور 2 خانے کی ہو گئی ہے، 5 خانے کی اور دوسرے خانے کی۔ پھر دوسری چال ہماری چلی کہ ہم نے یہاں 9 رکھا تھا پہلے خانے میں اور اس کا ڈبل کر کے چھٹے خانے میں رکھ دیا۔ یہ دو باتیں یاد رکھ لیں، ٹھیک؟ اس کے بعد اب تیسری چال کی طرف آئیں گے ہم۔ اب ہم تیسری چال اس کی کیا ہوتی ہے؟ جو پہلا خانے کا عدد ہوتا ہے اور جو 5ویں خانے میں عدد لکھا ہوا ہے، تو اس عدد کو اس سے ہم گھٹائیں گے، اس میں سے گھٹائیں گے۔ جی ہاں، جیسے یہاں 22 لکھا ہوا ہے تو 9 کو جب ہم اس میں 22 میں سے گھٹائیں گے تو ہمارے پاس 9 گھٹا تو 13 رہ گیا، 13 کو ہم تیسرے خانے میں لکھیں گے۔ یہ دیکھیے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم نے 22 5ویں خانے میں لکھا جو یہاں آیا تھا، پھر اس کا ڈبل کر کے دوسرے خانے میں لکھ دیا، پہلے خانے میں 9 لکھا اور چھٹے میں اس کو ڈبل کر کے لکھ دیا۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ پھر اب ہم نے اس پہلے خانے کے عدد کو 5ویں خانے کے عدد میں گھٹا دیا،
9, 22 میں سے 9 گئے تو 13 ہم نے یہاں لکھا، اور اس 13 کو پھر ڈبل کر کے ہم یہاں لکھ دیں گے چوتھے کھانے میں، 13 دونی 26۔ اتنی چال آپ سمجھیے۔ تھوڑا سا اس میں جو ہے عاملین جو ہوتے ہیں حساب کتاب کے اندر کمزور ہوتے ہیں، وہ گھوم جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، 2-3 بار جب جمع جوڑ گھٹا ہو جاتا ہے تو وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ ہاں، وہ جنات سے شاید اتنا نہ ڈرتے ہوں جتنا حساب کتاب جوڑنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، لیکن حساب کتاب آنا چاہیے حساب اس میں، کیونکہ اعداد ہوتے ہیں تو حساب کتاب ہی سے جو ہے آگے چلتا ہے نقش۔ اچھی بات۔ اب ہمارے پاس بچا 7واں خانہ اور 8واں خانہ۔ جی ہاں، 7واں خانہ اور 8واں خانہ۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جو 5واں خانہ ہے اور پہلا خانہ ہے، یہ 5واں ہے، یہ پہلا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا تیسرے کے لیے کہ اس کو اس میں سے گھٹا دیا تھا، پھر یہ 13 آیا تھا، ہم نے یہاں لکھ دیا تھا۔ لیکن اب ہم یہ کریں گے 22 کے اندر 9 کو جوڑ دیں گے، یعنی شامل کر دیں گے، پہلے خانے کو 5ویں میں شامل کر دیں گے۔ جی ہاں، جب ہم اس کو جوڑیں گے تو 22 اور 9 کتنا ہوتا ہے؟ 31، 7ویں خانے میں لکھ دیں گے پھر ہم اس کو۔ جی ہاں، امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 31۔ اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ جی ہاں، تو اسے ہم نے یہاں رکھا تھا، یعنی پہلے کھانے کو اور 5ویں کھانے کو جوڑ کر تو 7ویں میں رکھا، اور اسی طریقے سے پہلے کھانے کو اور چوتھے کھانے کو جوڑ کر ہم جو ہے اس کو یہاں 8ویں کھانے میں رکھ دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے آپ، یہ 26 ہے اور یہ 9 ہے۔ جی ہاں، 26 اور 9 35 ہو گیا، تو 35 ہم یہاں رکھ دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر طرف سے آپ کا یہ نقش مکمل ہو گیا۔ جی ہاں، اور یہاں ہم جس سے بھر رہے ہیں چاہے وہ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے یا اللہ، ٹھیک ہے نا، یہاں ہم نے یہ یا اللہ لکھ دیا ہے، اور چاہے اس کو خالی بھی رہنے دے سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو ایسے جوڑیں، ایسے جوڑیں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ دونوں جوڑیں، تو یہی اعداد آئیں گے جس سے ہم نے اس نقش کو بھرا ہے، یعنی 66۔ یا پھر آپ ایسے جوڑیں، ایسے جوڑیں اور ایسے جوڑیں تو بھی 66 آئیں گے۔ ہر طرف سے اس کا جو ہے وہی عدد برآمد ہو رہا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور جو کچھ اگر سمجھ میں نہ آیا کرے تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے رابطہ نمبر یہ رہا، یعنی کانٹیکٹ نمبر ہے، واٹس اپ نمبر ہے، اس پر پوچھ سکتے ہیں، ہماری آئی ڈی پر پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پر یا انسٹا وغیرہ پر آپ پوچھ سکتے ہیں۔